السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، آج آپ حضرات کے سامنے لائیو آنے کا مقصد اور سبب ہزارہ کی ایک بہت بڑی شخصیت جس کو ہم صرف بالاکوٹ کے ساتھ نہیں جوڑ سکتے، وہ ہزارہ ہی نہیں بلکہ پورے پاکستان میں بسنے والی اقوام کے دلوں کی دھڑکن تھے۔ بالاکوٹ میں تقریباً 60 سال سے وہ خطیب رہے اور ایک ایک فتنے کا انہوں نے مقابلہ کیا۔ یقین جانیے، آج جب ان کی رحلت کی خبر ملی تو اتنا افسوس ہوا کہ وہ بیان کرنے کے قابل نہیں ہے۔ کچھ موتیں ایسی ہوتی ہیں وہ ایک گھر کی موت ہوا کرتی ہے، کوئی موتیں ایک خاندان کی موت ہوا کرتی ہے، کوئی موت ایک بستی ایک قبیلے کی موت ہوا کرتی ہے، ایک علاقے کی موت ہوا کرتی ہے، کوئی زیادہ آگے چلے جائے تو ایک تحصیل کی موت ہوتی ہے، اس سے کوئی آگے چلا جائے تو ایک ضلع کی موت ہوتی ہے۔ لیکن آج تو ہم بالاکوٹ نہیں، مانسہرہ نہیں، پورا ہزارہ، پورا صوبہ پاکستان میں بسنے والی اقوام ایک ایک کا دل زخمی ہے، ایک ایک کا دل چور ہے۔ جو ہمارے نوجوان، ہمارے بھائی اس وقت ملک سے باہر ہیں اور جو دور دراز علاقوں میں کاروبار کے سلسلے میں، اپنے رزق کے سلسلے میں گئے ہوئے اور ابھی تک جنازے میں نہیں پہنچنے کی کوئی ترتیب ان کی بن رہی، وہ انتہائی پریشان ہیں، انتہائی غمزدہ ہیں، اس لیے کہ قاضی صاحب وہ کوئی ایک گھر کا بندہ اسے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ کسی ایک خاندان کا فرد تھا۔ وہ یقیناً ہر ایک خاندان کا، پورے خاندان، ایک خاندان نہیں، سب خاندان اسے اپنا فرد تسلیم کرتے تھے۔ اور قاضی صاحب نے جس طرح فتنوں کا مقابلہ کیا ہے، یقین جانے یہ ان کے جانے کے بعد اب ہمیں پتہ چلے گا، اس لیے کہ ہم مردہ پرست لوگ ہیں، ہمیں زندگی کے اندر کسی کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوتا۔ جب کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے پھر ہمیں خیال ہوتا ہے یہ تو بہت بڑا بندہ چلا گیا۔ قاضی صاحب جنہیں جرنیل علماء حق کا لقب ملا اور واقعتاً سچا لقب ملا، یقین جانیے آج ان کے جانے پہ جتنا افسوس ہو رہا ہے وہ بیان کے قابل نہیں ہے کہ بندہ اسے بیان کرے تو وہ غم ہلکا ہو جائے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کریم قاضی صاحب کی کامل مکمل بخشش فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میں اس موقع پر ان کے صاحبزادہ جناب قاضی نعمان صاحب، جو قاضی صاحب کے جانشین بھی ہیں اور ہمارے بڑے اچھے ساتھی بھی ہیں اور ہماری بالاکوٹ کی شان بھی ہیں، جناب قاضی نعمان صاحب جو ان کے صاحبزادے ہیں، ان سے اور ان کے پورے خاندان سے تعزیت کا اظہار تو کر رہا ہوں، لیکن یقین جانیے تعزیت ہم کس سے کریں؟ قاضی نعمان صاحب اکیلے ہی اس تعزیت کے مستحق نہیں ہیں، ہم پورا بالاکوٹ، مانسہرہ، پورا ہزارہ ہم چاہتے ہیں ہم سے کوئی تعزیت کرے، اس لیے کہ بالاکوٹ کی ایک توانا آواز، بالاکوٹ کی ایک مضبوط آواز، جس کے سامنے کفر لرز جاتا تھا، جس کے سامنے باطل قوتیں اپنے آپ سر کو جھکا دیا کرتی تھی۔ ایک وقت تھا کہ ایک ٹورسٹ، وہ بالاکوٹ جس طرح ٹورسٹ کا سیزن ہوتا ہے، ٹورسٹ وغیرہ آتے ہیں، لوگ سفر کے لیے، سیر سپاٹے کے لیے آتے ہیں، سیاحت کے لیے آتے ہیں، تو ایک نوجوان آیا، قادیانی تھا، اس نے بالاکوٹ میں آ کے اپنی شیزان کمپنی کا شربت مانگا، جوس مانگا، اسے بالاکوٹ میں شیزان کا جوس نہ ملا۔ ایک دکان پہ، دوسری دکان، تیسری، پورے بازار میں گھوما، ہر دکان والا یہی کہتا جی ہمیں قاضی صاحب نے منع کیا ہے،
ہم یہ جوس نہیں رکھتے، یہ شربت نہیں رکھتے، شیزان کمپنی قادیانیوں کی ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالنے والوں کی کمپنی ہے، ہم اس کمپنی کا جوس نہیں رکھتے، شربت نہیں رکھتے۔ وہ حضرت قاضی صاحب کے پاس گیا، اس نے کہا جی قاضی صاحب میں پورے بالاکوٹ کے اندر گھوما، مجھے شیزان کمپنی کا جوس نہیں ملا، اس کا شربت نہیں ملا، میں نے وجہ یہ تلاش کی تو مجھے بتانے والوں نے کہا کہ بھائی یہاں پہ قاضی صاحب نے منع کیا ہوا ہے، لہٰذا میں آپ کی اس محنت کو دیکھ کے آپ کو سلام بھی پیش کرتا ہوں اور آپ کے نبی جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتا ہوں۔ تو اس وقت اس نے آپ کے ہاتھوں کلمہ پڑھا۔ بہرحال ایک مرتبہ ایک رشتہ آیا قاضی صاحب کی بچی کے لیے، تو قاضی صاحب کو اندیشہ تھا، کسی نے بتایا تھا کہ یہ ان کا تعلق قادیانی خاندان کے ساتھ ہے۔ تو وہاں ایک فرد جب بچی کی بات طے کرنے کے لیے گھر کے اندر آئے، تو جب بات طے ہو رہی تھی تو قاضی صاحب نے پوچھا کہ آپ کا نظریہ کیا ہے قادیانیوں کے بارے میں، ان کو آپ کیسا سمجھتے ہو؟ تو آگے سے ایک ڈاکٹر بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا کہ بھائی آپ نے مرزا صاحب کے بارے میں کیوں سوال کر دیا؟ تو حضرت قاضی صاحب نے فرمایا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ نے مرزا کو مرزا صاحب کیوں کہا ہے؟ وہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو صاحب کہا جائے، پھر آپ نے اس کو صاحب کیوں کہا ہے؟ تو گھر سے نکال دیا، کہا رشتہ دینے کی تو دور کی بات، آپ کے ساتھ ہم بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب گھر سے باہر نکالا تو حضرت قاضی صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں یقین جانو یہ زبان پہ رحمہ اللہ کا الفاظ یہ لانا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ تو قاضی صاحب رحمہ اللہ نے فرمایا کہ میں اس رات سویا، ان قادیانیوں کو گھر سے نکالنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے مجھے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پورے چہرے کی زیارت فرمائی۔ میں نے اس رات پورے چہرے کی زیارت کی، یہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو جو ہے مقام سے نوازا تھا اللہ تبارک و تعالی نے۔ بہرحال انسان ہے، دنیا میں آیا ہے، جانے کے لیے آیا ہے، کوئی بھی شخصیت ایسی نہیں ہے کہ جو اس دنیا میں رہ جائے۔ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ دنیا سے چلے گئے، نوح نجی اللہ دنیا سے چلے گئے، ابراہیم خلیل اللہ دنیا سے چلے گئے، یوسف صدیق اللہ دنیا سے چلے گئے، حتیٰ کہ حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس دنیا سے چلے گئے۔ میں اور آپ کس باغ کی مولی ہیں کہ اس دنیا میں رہیں، لیکن بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت قاضی صاحب یہ ایک خاندان یا ایک قبیلے کی وفات نہیں ہے، ایک قبیلے کی موت نہیں ہے، یہ آج پورے بالاکوٹ کی موت ہے۔ یہ کب قاضی صاحب چلے گئے ہیں، اب مجھے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ کس طرح باطل قوتیں وہ ابھر کے سامنے آتی ہیں۔ اور ہوتا یہ ہے عموماً کوئی دنیا سے چلا جائے تو اس کے پیچھے کوئی ایسی شخصیت ہوتی ہے جس کو نعم البدل کہا جائے، یا یہ کہا جائے کہ یہ اس کے متبادل شخصیت ہے کہ وہ ان کا مقابلہ کر لے گی۔ لیکن حضرت قاضی صاحب تو ایسی شخصیتیں مجھے نظر نہیں آتا کہ ان کے بعد اللہ ہے، اللہ قادر ہے، اللہ کوئی ایسی شخصیت پیدا کر دے جو ان کے ممبر اور محراب اور ان کی مسند پہ بیٹھنے کے لائق ہو، اور بالاکوٹ اور مانسرا کے جتنے بھی فتنے ہیں، شرک و بدعات اور رسومات، ان تمام فتنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے کوئی شخصیت پیدا ہو جائے۔ اللہ قادر ہے، اس پر اللہ پیدا کر دے گا، لیکن وقتی طور پر ایسا کوئی نظر نہیں آتا۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارا خاندانی طور پہ اور حضرت والد صاحب اور حضرت دادا جان ان کا ایک بہت قریبی تعلق تھا حضرت قاضی صاحب سے۔ یقین جانیے بڑھاپے کے عالم میں آخری وقت تک 116 سال تک میرے دادا کی عمر ہے، 116 سال، 2009 میں ان کا انتقال ہوا۔ آخری جمعہ تک جب تک ان کی صحت اجازت دیتی رہی وہ جمعہ کی نماز آ کے قاضی صاحب کے پیچھے پڑھتے رہے، حالانکہ عمر میں ان سے بڑے تھے، علم میں ان سے بڑے تھے۔ یہی تو وہ وجہ ہے کہ بالاکوٹ کے جتنے ہمارے اکابر علماء کرام ہیں، مولانا محبوب الرحمان صاحب مغری والے میرے دادا جی، مولانا سید عالم صاحب خطیب صاحب نرام والے، مولانا دل پذیر صاحب، قاضی مادی الزمان صاحب، قاضی اسرائیل صاحب، اور اسی طرح ہمارے جو معززین ہیں، مقدمین ہیں، جو ہمارے ممبر حضرات تھے، سائیں مقدم ہو گئے، اسی طرح مہولی مقدم ہو گئے، اور اسی طرح ہمارے صدر صاحب تھے، اور جلالی صاحب، قاری عزیز الرحمان صاحب، ان تمام حضرات کا حضرت قاضی صاحب کے
کندھوں پہ ایک ہاتھ تھا اور سرپرستی تھی کہ آپ نے بات کرنی ہے، آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کے حق سچ مسئلہ بیان کرنا ہے، لاٹھی اٹھانا، ڈنڈا اٹھانا یہ ہمارے ذمہ ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ جب بالاکوٹ کی جامع مسجد پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی، تو اس وقت یہی ہمارے علاقے کے نوجوان اور ہمارے علاقے کے بزرگ جو اس وقت دنیا سے چلے گئے، وہ حضرت قاضی صاحب کے ساتھ کھڑے ہوئے اور انہوں نے جو ہے حضرت قاضی صاحب کا ساتھ دیا، اور حضرت قاضی صاحب نے اور ان کے والد محترم ان کا ساتھ دیا تھا۔ پھر حضرت قاضی صاحب آگے ان کا ساتھ دیا۔ 60 سال تک قاضی صاحب کی یہ توانا آواز بالاکوٹ کے اندر گونجتی رہی۔ اللہ تبارک و تعالی ہے قادر ہے اس بات پہ، آ جائیں گے ایسے کوئی لوگ جو حضرت قاضی صاحب کی جگہ پہ کھڑے ہوں گے، لیکن جو آواز قاضی نکالتا تھا، جو توانا آواز قاضی کی نکلتی تھی، اور جس جرت کے ساتھ، جس بہادری کے ساتھ حضرت قاضی صاحب اپنے مسئلہ حق کو بیان کرتے تھے، یقین جانیے کہیں دوربین لگا کر بھی بندہ ڈھونڈے تو ایسے مولوی ہمیں نہیں ملتے ہیں۔ ہم خود مولوی ہیں لیکن ہم باتوں کو چھپا دیتے ہیں، ہم باتوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، مسئلہ سچ بتانے سے ڈرتے ہیں۔ لیکن قاضی صاحب واحد شخصیت تھی جس کو قرآن کریم کہتا ہے لا یخافون لومۃ لائم، کہ وہ کسی ملامت کرنے والی کی ملامت کی پرواہ نہیں کیا کرتے تھے، کہ بھائی صحابہ کرام کی یہ صفت تھی لا یخافون لومۃ لائم، کہ کوئی ملامت کرے اس کی ملامت کی پرواہ حضرات صحابہ نہیں کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کریم تو آخری امتی کے لیے ایک جو ہے سراپا ہدایت بن کے اترا ہے، ایک نمونہ بن کے اترا ہے۔ اس صفت پر ہمارے ہزارہ کے علماء کرام میں ایک نام آتا ہے حضرت قاضی صاحب کا۔ کوئی ملامت کرتا ہے تو کرے، کوئی بڑا ہے تو کوئی سردار ہے، کوئی خان ہے، کوئی سید ہے، کوئی چودھری ہے، جو بھی ہے، حضرت قاضی صاحب اس بات کا لحاظ نہیں کرتے تھے کہ یہ کوئی بڑا ہے، مسئلے کے اندر نرمی کی کر دی جائے، یہ کوئی عام غریب سا ہے اس پہ زور زبردستی کر دی جائے، ایسا نہیں ہوتا تھا۔ حضرت قاضی صاحب حق سچ کی آواز تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بے پناہ صلاحیتوں سے ان کو نوازا تھا۔ یقین جانے افسوس ہو رہا ہے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے، بس اپنے غم کو ہلکا کرنے کے لیے آپ حضرات کے سامنے حاضری لگائی۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاضی صاحب کی کامل مکمل بخشش فرما کے انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور ان کے لواحقین میں خاص کر حضرت قاضی نعمان صاحب اور ان کے جو ہے پوتے ہیں اور ان کے جانشین ہیں، جامع مسجد بالاکوٹ کے امام بھی ہیں، خطیب بھی ہیں جناب قاضی ابراہیم خلیل صاحب، ان سے دلی طور پر ہم تعزیت کا اظہار کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی بخشش فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو حضرت قاضی نعمان صاحب سمیت، قاضی ابراہیم خلیل صاحب سمیت اپنے صبر جمیل نصیب فرمائے۔ یہ اس سے پہلے بھی قاضی صاحب نے اپنی زندگی کے اندر بہت سارے مواقعوں میں انتہائی جو ہے بڑے بڑے صدمے برداشت کیے ہیں، لیکن ان کی جرت، ان کے استقلال کے اندر کوئی کمی ہمیں نظر نہیں آئی۔ زلزلہ کے دوران جب 2005 میں زلزلہ ہوا تھا، اور یہاں پہ میں ایک بات کر دیتا ہوں کہ جب 2005 میں زلزلہ ہوا تھا بہت بڑا ایک سانحہ تھا، اور بالاکوٹ میں اس کے بعد آج 2024 کے اندر ایک بہت بڑا سانحہ پیش آیا۔ اس وقت زلزلہ کی صورت میں، آج قاضی صاحب کی جدائی کی صورت میں، تو حضرت قاضی صاحب کے جو صاحبزادے تھے اور ان کے جو جانشین تھے، علمی جانشین، اللہ نے علم سے نوازا تھا، حضرت قاضی اویس صاحب، اللہ تبارک و تعالی نے انتہائی علم سے، تواضع سے ان کو نوازا تھا۔ وہ حضرت قاضی صاحب کی مسند پہ بیٹھتے تھے اور وہاں پہ جو ہے اپنے علم سے طلباء کرام کو، علماء کرام کو مستفید کرتے تھے، اور جب مجمع کے اندر آ کے بیان کرتے، کیا یہ ان کا شان والا نرالا انداز ہوتا تھا بیان کا۔ لیکن جب 2005 کا زلزلہ آیا تو حضرت قاضی صاحب کے صاحبزادے قاضی اویس صاحب وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، دنیا سے چلے گئے۔ اب سوچنے کا مقام یہ تھا کہ اتنے بڑے جانشین، کہ وہ پیچھے کوئی جانشین بھی نظر نہیں آ رہا، علمی جانشین تھے، لیکن حضرت قاضی صاحب نے صبر کا مظاہرہ کیا، اور صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے کسی بھی قسم کی کمی پیشی کے بغیر آپ نے جس طرح پہلے وہ مسئلہ حق بیان کرتے تھے، اسی طرح مسئلہ حق کو بیان کرتے گئے،
اور کسی کے ملامت کرنے کی انہوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر پرواہ نہیں کی۔ یہی ان کی نجات کے لیے کافی ہے۔ آج جسے دیکھیں اس کی زبان پہ قاضی لگا ہوا ہے، اور قاضی صاحب کے لیے دعائیں کی جا رہی ہیں، ایصال ثواب کیا جا رہا ہے۔ اب کل ان کی نماز جنازہ ہے۔ اب گزشتہ ہفتے کے اندر انہوں نے جس مقام پہ جو ہے لاری اڈا جو بالاکوٹ کا ہے، اس کے ساتھ انہوں نے 3 دن مسلسل نماز استسقاء پڑھائی کہ اللہ رحمت کی بارش ہمارے لیے اتار دے۔ اب کیا پتا تھا کہ میں 3 دن بیٹھ کے یہاں رحمت کی بارش کی دعائیں کرتا رہوں گا، اور پھر ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ یہاں پر میرا جنازہ رکھا ہوگا اور لوگ جنازہ پڑھ رہے ہوں گے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے تھوڑا سا اس میں عبرت کا مقام بھی ہے، تھوڑی سی نصیحت بھی ہے کہ مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کر لی جائے، کہ مرنے کا کوئی وقت، موت کا کوئی وقت مقرر ہے نہیں ہے۔ آج عصر کی نماز کے بعد عصر سے پہلے کوئی شادی تھی، اس کے بعد جب میں گھر کے اندر آیا، موبائل کھولا تو فیس بک پہ دیکھا تو ہمارے ایک پیج ہے عوام دی آواز، تو اس پہ جب میں نے خبر پڑھی تو میں نے کہا کوئی سیاسی چل رہی ہے تو شاید قاضی صاحب کی تصویر لگی ہے، کوئی خبر اس حوالے سے ہوگی۔ جب تفصیل سے دیکھا تو حضرت کے انتقال کی خبر تھی، اور یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ہے۔ جب مزید خبریں دیکھیں تو مزید ہر ایک نے ان کے انتقال کی خبر لکھی ہوئی تھی۔ تو میں نے بھائی صاحب سے ٹیلی فون کر کے اس کی تصدیق چاہی، تو انہوں نے کہا جی واقعی حضرت قاضی صاحب اس طرح چھوڑ کے چلے گئے ہمیں۔ تو ہمیں خود یقین نہیں آتا کہ وہ اتنے جلدی چھوڑ کے چلے جائیں گے، لیکن بہرحال وہ چلے گئے۔ ہوا یہ کہ ان کو دل کی تکلیف ویسے ہوتی رہتی تھی، لیکن آج اچانک دل کی تکلیف زیادہ ہوئی، تو اس پر ان کو جو ہے ایبٹ آباد اسپتال لے جایا گیا۔ تو وہ پہنچتے ہی وہاں پر اسپتال میں پہنچتے ہی اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ بہرحال یہ ان کا سانحات ہمارے لیے اور پوری بالاکوٹ کے لیے اور اس کے علاوہ پورے ضلع کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سانحہ ہے۔ یہ خلا کبھی پر ہونے والا نہیں ہے، کیونکہ یہ ایسا بندہ آ جائے کہ قاضی صاحب کی جگہ پہ کھڑا ہو جائے اور اس خلا کو پر کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی تمام دینی خدمات کو قبول کرے، اور ان کی تمام دینی خدمات کو قبول کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالی ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جو لوگ اللہ کو پیارے ہوتے ہیں اللہ ان کو اپنے پاس بلا لیتا ہے۔ حضرت قاضی صاحب کو بھی بلا لیا، لیکن ایسے اچانک چلے جانا یہ ہمارے لیے کسی غم سے کم نہیں ہے۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ قاضی کی آواز بالاکوٹ کے اندر گونجتی رہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ حق کی صدا قاضی صاحب ایسے بلند کرتے رہیں، لیکن اللہ کو کچھ اور منظور تھا۔ جب ہم بالاکوٹ جاتے ہیں لوگ پوچھتے ہیں آپ کی جمعہ کی چھٹی ہے واپس نہیں جانا، تو جمعہ کہاں پڑھنا ہے؟ تو ہم یہی عرض کرتے تھے کہ بندہ بالاکوٹ کے اندر آئے اور قاضی صاحب کے پیچھے جمعہ نہ پڑے، ایسے نہیں ہو سکتا تھا۔ کئی کلومیٹر سفر کر کے ہم عید کے موقع پہ ہماری اپنے گاؤں کی مسجدیں موجود ہوتی تھیں، لیکن بس دل یہ چاہتا تھا کہ بھائی جائیں اور قاضی صاحب کے پیچھے جا کے نماز پڑھیں۔ کئی میل کئی کلومیٹر سفر کر کے لوگ قاضی صاحب کے پیچھے آتے تھے، نماز پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اور ہمارے دادا جان بھی یہی کہا کرتے تھے، وہ گوجری کے اندر کہا کرتے تھے لوگوں قاضی کا ہاتھ مضبوط کرو، جو قاضی نہیں ہو سے پھر دم نہ سمجھ آوے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا تھا، تمام اقوام کے دلوں کے اندر بستے تھے، اور سب سے بڑی بات تمام مسالک کے لوگ حضرت قاضی صاحب کا دل و جان سے احترام کرتے تھے، اور واقعی وہ ایسی شخصیت تھے کہ ان کا دل و جان سے احترام کیا جاتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل مکمل بخشش فرمائے، اور ان کے لواحقین میں جو بڑا نام ہے حضرت قاضی نعمان صاحب کا، ان کے پوتے ہیں قاضی ابراہیم خلیل صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا قاضی صاحب کا علمی جانشین بنائے، اور ان کی مسند پہ زبردست انداز میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائے، تاکہ وہ قاضی والی توانا آواز آج ہم پھر بھی سن سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی کامل بخشش فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے۔ بہت سارے حضرات جو ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمارے چیئرمین صاحب ہیں سردار عنایت صاحب، وہ بھی دیکھ رہے ہیں، اور دیگر ساتھی وہ
اس وقت جو ہے موجود ہیں میرے سامنے جو دیکھ رہے ہیں، اللہ وہ بھی دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاضی صاحب کی بخشش فرمائے اور قاضی صاحب کے تمام لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ یہ بڑی توانا آواز تھی ہمارے بالا کوٹ کی، 60 سال تک حضرت نے بالا کوٹ جامع مسجد کی ممبر پہ بیٹھ کے حق کی آواز کو بلند کیا اور مسئلہ حق کو بلند کیا، اور بہترین انداز میں حضرت قاضی صاحب نے جرت کے ساتھ، بہادری کے ساتھ، استقلال کے ساتھ توحید کو بھی بیان کیا، رسالت کو بھی بیان کیا، ختم نبوت کو بھی بیان کیا، عظمت صحابہ کو بیان کیا۔ علماء دیوبند کے حقیقی ترجمان بن کے وہ بالا کوٹ کے اندر سامنے آئے اور انہوں نے علماء دیوبند کی حقیقی ترجمانی کی، اور جناب حضرت سید احمد شہید اور جناب شاہ اسماعیل شہید علیہم الرحمہ، ان دونوں حضرات کے حقیقی جانشین اور ان کے مشن کے حقیقی امین بن کے سامنے آئے، اور انہوں نے بالا کوٹ سے شرک کو ختم کیا، بدعات کو ختم کیا، رسومات کو ختم کیا، بالا کوٹ کے اندر امن و امان کی فضا کو قائم کیا، بالا کوٹ کے لوگوں کو اللہ کا پیغام پہنچایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا، اور حضرات صحابہ کرام کی عظمت، ناموس اور تقدیس کے حوالے سے عقیدوں کو درست کیا۔ یہ اللہ کا کرم ہے، اور میرے اور آپ پر حضرت قاضی صاحب کا احسان ہے، پورے علاقے پر یہ احسان ہے اور قرض ہے۔ یہ قرض ہم کبھی ادا نہیں کر سکتے کہ حضرت قاضی صاحب نے ہمیں عقیدہ سکھایا ہے، ہمیں حضرت قاضی صاحب نے عقیدہ دیا ہے، ہمیں توحید دے کر گئے ہیں، ہمیں رسالت دے کر گئے ہیں، ہمیں صحابہ سے محبت کرنے کا طریقہ دکھا کے گئے ہیں، ہمیں آل بیت سے محبت کرنے کا طریقہ سکھا کے گئے ہیں۔ یہ حضرت قاضی صاحب کا ہم پہ بہت بڑا احسان تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے احسان کو ایصال ثواب کی صورت میں ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور ان کے جتنے، میں پھر ایک مرتبہ یہ کہتا ہوں، ہم تعزیت کریں تو کس سے کریں؟ حضرت قاضی صاحب کے صاحبزادے ہیں قاضی نعمان صاحب، تو آج قاضی نعمان صاحب یتیم نہیں ہوئے، پورا بالا کوٹ مانسیرا پورا ہزارہ یتیم ہوا ہے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آج ہم سے آ کے کوئی تعزیت کرے، کوئی ہمیں دلاسا دے آج آ کے کہ آج ہم قاضی صاحب سے محروم ہوئے ہیں، کوئی ہمیں دلاسا دے، کوئی ہمیں صبر کی تلقین کرے۔ لیکن پھر بھی ان کے تو حقیقی والد تھے، وہ تو ایک گھر میں رہا کرتے تھے، ناز و نخروں کے ساتھ قاضی نعمان کو پالا۔ پھر واہ قاضی نعمان، تو نے اپنے والد کی واہ خدمت کی، ناز و نخروں کے ساتھ تجھے پالا تھا، اور تو نے حقیقی طور پہ سچا بیٹا بن کے اپنے والد کی خدمت کی۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی اس مسند کو کبھی خالی نہ فرمائے۔ ہماری دلی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے جو ہے پوتے ہیں قاضی اویس صاحب کے صاحبزادے قاضی ابراہیم خلیل صاحب کو قاضی صاحب کا علمی جانشین بنا کے جامع مسجد سید احمد شہید بالا کوٹ کے ممبر پہ لا کے کھڑا کرے، اور وہ قاضی صاحب کی آواز جو بالا کوٹ کی پہاڑوں پہ گونجا کرتی تھی، حق صدا کی، حق کی آواز قاضی صاحب جو بلند کیا کرتے تھے، ہم وہ آواز دوبارہ سننا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کا علمی جانشین بھی ہمیں نصیب فرمائے، عملی جانشین، سیاسی جانشین، مذہبی جانشین، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی شخصیت کو، اور ہماری دعا ہے بالخصوص ان کے پوتے کے لیے، ان کے صاحبزادے کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثمر جمیل بھی نصیب فرمائے، اور والد صاحب کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ امیر سعد دورانی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ ان کا جنازہ انشاءاللہ کل اتوار کے دن 3 بجے بالا کوٹ جو لاری اڈا ہے اس میں ادا کیا جائے گا۔ تو جو عوام دیکھ رہی ہے بالا کوٹ کی، تو آپ کو کہنے کی تو ضرورت نہیں ہے، لیکن صرف اطلاع سب کو دے دیں، جو ہمارے بزرگ دور دراز سے جمعے کے دن تشریف لاتے تھے اور قاضی صاحب کی آواز سننے کے لیے ترس جاتے تھے، اور آگے قاضی صاحب کا دیدار اور ان کا بیان بالا کوٹ کے اندر سنتے تھے، ان کو دیکھتے تھے، انہیں اطلاع دی جائے کہ آپ کا محسن اس دنیا سے چلا گیا ہے، آج اس کے اس آخری سفر پہ ان کو رخصت کیا جائے۔ یہ اپیل نہیں ہے آپ کے سامنے، صرف اطلاع کی بات کر رہا ہوں کہ سب کو اطلاع دینی ضروری ہے۔ جو ہمارے بزرگ گاؤں سے آتے ہیں، دور دراز دیہاتوں سے آتے ہیں، ان کو اطلاع رات ہی ہو جانی چاہیے تاکہ وہ صبح سویرے اپنی کوئی ترتیب بنا سکیں۔ بہرحال
یہ تو اللہ کی طرف سے ہے، دین کا نظام ہے، دنیا کا نظام ہے، یہ کسی شخصیت کے ساتھ مختص نہیں ہے۔ بہرحال لیکن ہوتا یہ ہے کہ ایسی شخصیات کا اثر اور رسوخ ایسا ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بعض اوقات کسی علاقے پہ کوئی عذاب آ رہا ہوتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی ان قاضی صاحب جیسی شخصیات کی وجہ سے اس عذاب کو ٹال دیتے ہیں۔ جتنے فتنے سر اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن سامنے انہیں ایک قاضی صاحب کی شخصیت نظر آتی تھی، وہ فتنے خود بخود اپنا سر جھکا دیا کرتے تھے۔ اب قاضی صاحب نہیں ہے، اللہ کرے اللہ قادر ہے کوئی ایسی شخصیت آئے جو قاضی صاحب کی جگہ کھڑی ہو اور قاضی صاحب کی آواز ہمیں سنائی دے اس کی زبان سے، اور یہ جو فتنے ہیں شرک و بدعات اور رسومات کے فتنے ہیں، تاکہ یہ سر دوبارہ نہ اٹھا سکیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا یہ ہے اللہ ان کی تمام خدمات کو قبول کرے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ جتنا دنیا کے اندر انہوں نے دین کی محنت کے بارے میں کام کیا، اپنا مدرسہ بنایا، مسجد بنائی، اولاد کو عالم بنایا، قاضی عبید صاحب، اور اب پوتا ان کا عالم بن رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ان کو صدقہ جاریہ فرمائے، مدرسے اور مسجد کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور ہمیں ان کے لیے ایصال ثواب کر کے مجھے اور آپ کو بھی ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اس لیے کہ یہ عقیدہ توحید جو حضرت قاضی صاحب نے دیا ہے، یہ سمجھ گیا، میرا عقیدہ ٹھیک ہو گیا، میری رسالت میں میرا ایمان درست ہو گیا، صحابہ کے متعلق میرا ایمان درست ہو گیا، یہ قاضی صاحب نے سمجھایا تھا، یہ سارا ان کے کھاتے میں جائے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر کہتا ہوں کہ یہ قاضی صاحب اکیلے نہیں تھے، قاضی صاحب کے پیچھے ان کے کندھوں پہ ہمارے اکابر علماء کرام کا ہاتھ تھا، قاضی ماضی الزمان صاحب کا ہاتھ تھا، مولانا دل وزیر صاحب کا ہاتھ تھا، مولانا سید عالم صاحب نراں والے کا ہاتھ تھا، اور جناب مولانا محبوب الرحمان مگری والے کا ہاتھ تھا۔ یہ ان لوگوں کا ہاتھ، اور ہمارے جو مقدمین حضرات تھے، جناب سائیں مقدم صاحب، ماولی مقدم صاحب، صدر اسماعیل صاحب، اور اسی طرح ہمارے جو بالاکوٹ کے بزرگ ہیں اور قاضی اسرائیل صاحب وغیرہ، ان تمام لوگوں کا حضرت قاضی صاحب کے ساتھ ایک مکمل حمایت بھی تھی اور ان کی ایک سرپرستی تھی، اور حضرت قاضی صاحب کو یہ ایک فل اجازت تھی کہ آپ مسئلہ بیان کرتے جائیں، آپ کے پیچھے ہم کھڑے ہو کے آپ کے تحفظ کے لیے کافی ہیں۔ تو حضرت قاضی صاحب ایسی آواز تھی کہ جب بھی کوئی فتنہ سر اٹھانے کی کوشش کرتا تو حضرت قاضی صاحب مکمل اس کا جواب دینے کے لیے میدان کے اندر موجود ہوتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کی کامل مکمل بخشش فرمائے اور ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ نماز جنازہ حضرت قاضی صاحب کی کل 3 بجے بالاکوٹ کے اندر لاری اڈا کے اندر ادا کی جائے گی۔ تمام حضرات اپنے تمام ساتھیوں کو اطلاع کر دیں تاکہ وہ بر وقت حضرت قاضی صاحب کے جنازہ میں تشریف لا سکیں، آپ کا آخری دیدار کر سکیں، آپ کو سفر آخرت میں رخصت کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حضرت قاضی صاحب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کی تمام خدمات کو قبول فرمائے۔ والسلام وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔